بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان: اے اللہ، وہ بندہ خوش رہے جس نے میری حدیث سنی، یاد کر لی، محفوظ کی اور آگے کسی کو سنا دی۔ اس نیت سے میں حدیث کا متن بھی پڑھوں گا اور اس کی ٹرانسلیشن بھی ساتھ کروں گا تاکہ سمجھ بھی آ جائے اور ماحول بھی معطر رہے کہ یہ وہی الفاظ ہیں جو کبھی ہمارے محبوب علیہ السلام کی مقدس زبان سے صادر ہوئے تھے۔ احادیث ختم نبوت۔ ہم اس وقت 30 احادیث سے مسئلہ ختم نبوت کو ثابت کریں گے۔ پہلی نبوتیں اور ختم نبوت۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قال ان مثلی ومثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له يقولون هلا وضعت هذه البنات وأنا البنات وأنا خاتم النبيين۔ بخاری شریف، مسلم الرق۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ان مثلی و مثل الانبیاء من قبلی کمثل رجل بنى بیتا۔ میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کی مثال یوں ہے جیسے کسی نے کوئی گھر بنایا ہو۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، اس نے اپنا گھر نہایت ہی خوبصورت بنایا، اس میں حسن بھی ہو، جمال بھی ہو۔ فَأَحْسَنَهُ وَأَجْمَلَهُ، کسی نے کوٹھی تیار کی اور نہایت ہی خوبصورت انداز سے اس کو تیار کیا۔ إِلَّا مَوْضِعَ لَبْنَةٍ مِّن زَاوِيَةٍ، سوائے ایک اینٹ کی جگہ کے جو ایک کونے میں ہے۔ فَجَعَلَ النَّاسُ يَطُوفُونَ بِهِ وَيَعْجَبُونَ لَهُ، دیکھنے والے اس مکان کو دیکھتے ہیں تو تعجب کرتے ہیں کہ کتنا خوبصورت محل ہے، یعنی لوگ اس محل کا چکر لگاتے ہیں، چاروں طرف سے دیکھتے ہیں، اس پہ نگاہ دوڑاتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں تو بڑا تعجب کرتے ہیں، اس کی ہر طرف کو دیکھ کر، ہر پہلو کو دیکھ کر، ہر سمت، ہر زاویے کو دیکھ کر لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے اور اس کو پسند کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کونے پہ آتے ہیں جہاں ابھی جگہ خالی ہے، کہتے ہیں ہلا وضعت هذه اللبنۃ، یہاں اینٹ کیوں نہیں لگائی گئی، کاش اس اینٹ کی جگہ بھی پوری ہوتی اور پھر اس محل پر کسی کو کوئی انگلی اٹھانے کی کوئی گنجائش نہ ہوتی۔ محل تو بڑا خوبصورت ہے، اس میں حسن بھی ہے، جمال بھی ہے، اس میں رعب و دبدبہ، وقار اور کمال ہے، بڑا جوبن اور نکھار ہے، مگر ایک جگہ آ کے لوگ رک جاتے ہیں کہ یہاں اس جگہ کو اتنا خوبصورت محل بنا کے خالی کیوں رکھ دیا گیا، یہاں بھی اینٹ لگا دی جاتی تو اس کا حسن مکمل ہو جاتا۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں: فَأَنَا الْبَنَاتُ، وہ چیز جو اس خالی جگہ کو مکمل کرنے والی ہے وہ میں ہوں۔ پہلے نبوت کا کاشانہ تعمیر ہو چکا تھا، لوگ دیکھتے تھے، تعجب کرتے، اس کے حسن و جمال پر رشک کرتے تھے، مگر ایک جگہ آ کے ٹھہر جاتے تھے کہ کاش اس جگہ بھی تعمیر مکمل کر دی جاتی تو یہ بڑا خوبصورت محل ہوتا۔ میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: وہ جگہ جہاں ان کو کمی محسوس ہو رہی تھی کہ یہاں اینٹ لگ جاتی تو یہ مکمل ہوتا۔ انا اللبنۃ، وہ اینٹ جس نے نبوت کے محل کو پورا کیا، اس کو مکمل کیا، وہ میں ہوں۔ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور میں خاتم النبیین ہوں کہ میں نے نبوت کے خوبصورت محل کو مکمل فرما دیا ہے۔ اب اس سے یہ بات بھی بڑی واضح ہو گئی، اگرچہ ہر نبی نبوت میں مستقل ہے اور ان کا صرف زمانہ نبوت گزرا، پھر دوسرا نبی آ گیا، لیکن صفت نبوت ان کی اب بھی برقرار ہے، یعنی اب یہ نہیں کہ وہ
نبی کالعدم ہو چکے ہیں کہ ان کو نبی نہ کہا جائے۔ وہ نبی ہیں مگر ان کی نبوت کا زمانہ گزر چکا ہے، اور اب ہمیشہ کے لیے جو نبوت کا زمانہ ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس وقت آئیں گے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا پرچار کرنے کے لیے تشریف لائیں گے۔ اب یہاں پر وہ سارا بنگلہ اور کاشانہ بنا ہوا ہے۔ حسن اس میں بہت ہے، مگر پھر بھی ایک جگہ پہ لوگ آ کر رک جاتے ہیں، اور جب ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جلوہ گری ہو گئی ہے، وہ جگہ بھی بھر گئی ہے، تو پتہ چلا آپ نے اپنی نبوت کے لحاظ سے ایک کام مکمل ہی نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت وہ نبوت ہے کہ جس نے پہلی ساری نبوتوں کے حسن میں بھی اضافہ کیا ہے، اور وہ کوٹھی اور بنگلہ اور کاشانہ جس میں ہر نبی نبوت میں مستقل ہے، ان میں سے کوئی نبی بھی نبوت کے لحاظ سے غیر مستقل نہیں ہے۔ ان کی نبوت اپنی اپنی ہے، مگر ان کی نبوت کو بھی ایک رنگ، ایک جمال مزید جو عطا فرمایا ہے وہ ہمارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت نے عطا فرمایا۔